نواب شاہ والے اگر تھک گئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر آواز تو ان گھروں تک جانی چاہیے اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ میدان میں محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ لبیک واہ جی واہ، واہ نواب شاہ والو، واہ واہ واہ، آپ کی بھی واہ واہ، کیونکہ ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جو حضور کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور کے لیے اپنا قدم اٹھائے، حضور کے لیے اپنا مال لگائے، حضور کے لیے اپنی جان پیش کرے، حضور کے لیے اپنے سارے اسباب پیش کر دے، ہم تو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ بیٹھ جاؤ میں ظلم کرنے پر اتر آؤں گا، تو یاد رکھنا اگر تم ظالم ہو تو ہر ظالم کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم چار دھمکیاں دے کر ہمارے کارکنان کو ڈرانو گے، تو یاد رکھنا میں اور میرے کارکنان جس طرح گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے رہے، اس طرح سندھ کی ہر گلی میں کھڑے ہوں گے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نہ چھیڑو کسے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو اور مجھے تمہاری اوقات بھی پتا ہے۔ خبردار کسی نے تحریک لبیک کے کسی کارکن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھی۔ ہاں ہمارے بابا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، ہمارے قائد نے، کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جماعت بن۔ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے آپ نے حضور کے جمال کا مظہر بن جانا ہے، نرم ہو جانا ہے، بچ جانا ہے، اسے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ پھر یاد رکھنا، پھر ہم اللہ کا قہر بن کر اس ظالم کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی سامنے کتنا دلیر ہے، اور سامنے کوئی کتنا طاقتور ہے، اور سامنے کوئی کتنا بڑا جاگیردار اور وڈیرا ہے۔ پھر ہم لبیک کا نعرہ لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ پھر نہ ہمیں سر کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے گھر کی پرواہ رہتی ہے۔ پھر ہم اس وقت ہی جاتے ہیں جب اس کا تختہ الٹ کر اس کو لندن بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں چھیڑنے والے آج ملک میں بھی نہیں ہیں۔ اگر تم 4 دن یہاں جی رہے ہو اور تمہارے پاس اگر حکومت آ گئی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جر کے کھاؤ، ذرا تمیز رکھو، ذرا حوصلہ رکھو۔ تمہاری دولت بتا رہی ہے یہ دولت نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے تم کمزور ہو۔ اور خبردار ہمارے امیدواران، ابھی تو یار الیکشن کا میدان لگا ہے، ابھی تو تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے تم سے چکانے ہیں۔ تم سب کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے، اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں کشمیر کس نے بیچا ہے؟ اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں، اس قوم کے چہروں سے خوشیاں اڑانے والوں عافیہ صدیقی کس نے بیچی ہے؟ یہ ابھی تم سے حساب باقی ہے۔ اور 70 سال اس قوم کے اوپر مسلط ہونے والوں، اس قوم کے پانی کو کس نے چوری کیا ہے؟ اس قوم کے اسباب کو سویس بینکوں میں کس نے رکھا ہے؟ یہ ابھی تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے جن کی فلائٹیں باہر اڑتی ہوں گی۔ ہمارا جینا بھی اس ملک میں ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک میں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں۔ ذرا ہوش کا ناخن لو، تمہارے سامنے کوئی بھاگنے والے میدان سے نہیں کھڑے، اور وہ نہیں کھڑے کہ جناب جو ہر موقع پر تم سے سوداگری کرے۔ تمہارے سامنے وہ کھڑے ہیں جو فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں بھی یہ کہتے رہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما۔
زبانی کلامی نہیں کرتے، ہم باتیں زبانی کلامی نہیں کرتے، نہ ہمارا زبانی کلامی کوئی کام ہے، ہماری باتیں بڑی عملاً ہیں۔ اور یاد رکھنا، تم ہمیں لاوارث مت سمجھو، ہم وارثوں والے ہیں، اور ہمارے وارث بڑے تگڑے ہیں، ان سے تگڑا کائنات میں کوئی نہیں، اور سب سے تگڑے ہیں ہمارے وارث جو ہیں، بڑے تگڑے ہیں۔ حضرت حسان کے لیے جب میرے آقا مولا ممبر بچھاتے نا، تو ممبر پر چڑھ کر حضرت حسان جب چڑھتے تو میرے آقا فرماتے ہیں حسان میرے دشمنوں کو جواب دو۔ جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے تو میرے آقا مولا فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق او يفاخر عن رسول اللہ۔ میرے آقا مولا فرماتے جب حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اور پیر میرے نشاء صاحب نے تو ویسے ہی فرمایا ہے، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان میں ہوتا ہے، میرے آقا و مولا کا دست افضل اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی امیر المجاہدین میدان میں نکلے، حضور کی ختم نبوت کا علم لے کر، حضور کی ناموس رسالت کا علم لے کر، حضور کے دین کا علم لے کر اور حق کا علم لے کر جب میدان میں نکلے، اللہ نے کبھی نامراد نہیں لٹایا، ہمیشہ فتح کا علم آپ کے سر پر رکھا، اور فتح کا سیرا سر رکھ کر یہ بابا جی میدان میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا کی۔ کیونکہ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، اقبال کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ رات کے بڑے پہر ہو گئے ہیں، سامنے جنگل آ گیا ہے، سامنے دریا آ گئے ہیں، سامنے جناب سمندر آ گئے ہیں، سامنے پہاڑ آ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیزوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہم جن کی اولاد ہیں وہ کشتیاں جلا کر سمندر پار کر دیتے ہیں۔ زندہ باد، اور شاید تمہاری تاریخ میر جعفروں اور میر صادقوں سے بھری ہوگی، ہماری تاریخ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے وارثوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جینا کیسے ہے۔ اگر کوئی ظالم بن کے آ جائے، انہوں نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے ہم نے شیر بن کے کیسے میدان میں رہنا ہے، اور یاد رکھنا ہمارے ساتھ ٹکر نہ لینا، ورنہ محفل کون و مقام میں ساروں شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ او بابا ہم 313 ہو تو 1000 کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں، اور جناب ہم خندق میں اگر سامنے عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار آ جائے اور آ کر کہے جو عرب والوں مجھے جانتے ہو، میں جناب عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بڑے امن والے ہیں اور جناب تم ہو ماشاءاللہ آپ تو بہت طاقتور ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم آگے سے مولا علی کے وارث ہیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا اس پہلوان کو؟ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا اگر تجھے عرب کا پہلوان کہتے ہیں نا تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ اور صحابہ کہتے ہیں مولا علی جب اس کے سامنے گئے اور اتنی دھول اٹھی، اتنی جناب مٹی اڑی کہ دونوں کی صرف تلواریں، مولا کائنات اور عمر بن اپنے ملک کی تلواریں ٹکرانے کی آواز آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دھول چھٹنے لگی تو مولا علی تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر آئے۔ ہاں ہمارے ساتھ نہ چھیڑو، ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں غلط فہمی ہے کہ جناب کوئی پٹاخہ چلے اور شاہ صاحب فرما رہے تھے بھاگ جائیں۔ ہم نے تو اپنے قائد سے وعدہ کیا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے ہم وہ ہیں۔ اور انشاءاللہ اب حضور کے دین کا سورج پاکستان میں طلوع ہوگا، انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ اگر کسی کو تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف ہے نا تو وہ اپنی تکلیف دور کر لے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان کا شجرہ نسب جو ہے نا وہ محمد بن قاسم سے ملتا ہے۔ ہاں پھر وہ عمر نہیں دیکھتے، پھر وہ لشکر لے کر
آ کر راجہ دہر اور اس کی اولاد اور اس کے جناب پورے ذریت کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہاں تو اس بات کو نہ روکو, تمہاری آپس کی چپکرشیں اور مقامی سیاستیں ہوں گی. تحریک لبیک پاکستان امت کا بیانیہ کر میدان میں کھڑی ہے, اور امت کا بیانیہ ہے جس کو آج شرق اور غرب میں آج انگریز ہو, انگریز مسلمان ہو یا جناب بنگالی مسلمان ہو, ہندوستانی مسلمان ہو یا برازیلی مسلمان ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, آج وہ جو میرے قائد نے بیانیہ دیا تھا حضور کی حدیث پاک کے من سب نبی جن, آج وہ امت کے بچے بچے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے. اور زبان پر صرف جاری نہیں ہو چکا بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی اب وہ قوت آ چکی ہے جس قوت کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. وہ قوت آ چکی ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ کے کام آئے گی انشاءاللہ, اور اسلام کا سورج انشاءاللہ اب طلوع ہو کر رہے گا. بابا جی فرماتے تھے بڑی ہو گئی, بڑی اندھیر نگری تم نے مچا لی, 3 صدیوں سے تم نے مسلمانوں کو نکال کر رکھا, تمہیں جہاں موقع ملا تم نے مسلمانوں کو مارا, عراق میں مارا, فلسطین میں مارا, لبنان میں مارا, برما میں مارا, شام میں مارا, کشمیر میں مارا, لیبیا میں مارا, افغانستان میں مارا. لیکن اب تمہیں مسلمان انشاءاللہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں خالد بن ولید دیا کرتے تھے. انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں حضرت مثنیٰ دیا کرتے تھے. انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دیا تھا. اور میرے سے کچھ سنتے ہو, میں بڑی سخت بات کر جاؤں گا. اور تمہاری اوقات کیا ہے جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے اکثریت وقت میں ملک کے اندر حکومت کی ہو اور صوبے کے اندر حکومت کی ہو, جو ایک اسمبلی کے اندر مسجد نہ بنوا سکے وہاں بھی لبیک کے شعر کو کام کرنا پڑے. تم بات کرتے ہو ان کے ساتھ جنہوں نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں, تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو. بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ منہ اور یہ مسور کی دال, خبردار کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک بھی گیا تو یاد رکھنا تم ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک گئے, ہم تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. خبردار تم نے ان سے کوئی اونچی نیچی آواز میں بات کی. لبیک والے لاوارث نہیں ہیں, یہ وارثوں والے ہیں. اور لبیک والے پھر گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں نہیں دیتے, یہ پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ادھر آ تجھے بتائیں کیسے بات ہوتی ہے. لہذا بابا جی فرماتے تھے جڑے وہ ہوتے ہیں جڑے میدان اشغال کرتے ہیں. مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے, عورتوں کی طرح پیچھے سے چھپ کر سازشیں نہیں کرتا. ہم تمہیں بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مشن کو روکنا اور اس کے بیانیوں کو روکنا اور اس کے کارکنان کو روکنا تمہارے باپ امریکہ کے بس کی بات نہیں. تم کیا چیز ہو؟ یہ امت اب جاگ چکی ہے, یہ امت اب جاگ چکی ہے. اس امت کے بیٹے اب جوان ہو چکے ہیں, ان کے جذبے جوان ہو چکے ہیں, ان کی ماؤں کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اب اٹھ چکے ہیں, ان کے بزرگوں کی جناب نیک خواہشات اور تمنائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اب ہم انشاءاللہ ہر میدان میں ہر ظالم کے ہاتھ میں منہ دیں گے اور جبڑا توڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. اگر تم جان دینے کے لیے آتے ہو تو بابا جی فرماتے تھے ہم وہ نہیں کہ جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں, ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے لیے گردنیں بڑھائی ہوئی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تمہیں 4 دن کی حکومت ملی ہے, وہ بھی مان تان کے اور وہ بھی ضمانتوں پر. تم اپنی خیر مناؤ, ہماری طرف مت آؤ اور ہماری طرف مت ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تم سے میدان میں بات ہوگی اور بڑے تگڑے طریقے سے بات ہوگی.
اور کسی بھی لبیک والے نے کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی. بابا جی کہتے تھے اسلام ڈھیلی باتوں کا قائل نہیں ہے. ہم جن کی اولادیں ہیں انہوں نے ڈھیلی باتیں نہیں کی. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کے جانے لگے تو میرے آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے, بتاؤ میرے صحابہ میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن موڑے ہوئے, کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدم من شیطا خود من امبالنا ما شیطا وادنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, حکم دے کیسے اور کس طرح سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اور اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھیں, کون سے گھوڑے ڈالنے تھے؟ اقبال ہمارے لیے بتا کر گیا ہے کہ تم نے اسباب سے پریشان نہیں ہونا, تم سے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے بنک پیلس ہے. اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان باہر و بادر گوشہ دامان. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. سمندر میں گھوڑے ڈالنے, صحابہ نے کوئی جذباتی باتیں نہیں کی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے قیادت میں صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال کے دکھائے. پھر اقبال بول اٹھا کہتا دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کا وہ خالص بیانیہ ہے جس سے پورا کفر کام رہا ہے اور پورا کفر لرز رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں تم کیا ہو کتنے ہو, اس کو غرض یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے وفادار کتنے ہیں, یہ اسلام کی حقیقت سے کتنے آشنا ہیں, یہ اسلام کا پرچم لے کر کرنا کیا چاہتے ہیں. ورنہ آج بھی بابا جی کی تصویر سے جناب اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, جس کی تصویر سے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے مرد اسے ہی کہا جاتا ہے. وہ نہیں کہ جس کی غیروں کی تصویر کوئی اپنے گھر لگنے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بابا جی کی تصویر سے بھی آج تک انہیں درد ہے, اور یہ درد ابھی باقی رہے گا. ابھی تو وقت آئے گا جب کفار کے بچے رو رہے ہوں گے تو ان کی مائیں ان کو لوری دے کے سنائیں گی کہ چپ کر جا لبیک والا بابا آ رہا ہے. ابھی وہ وقت دیکھیں گی دنیا انشاءاللہ. اور ہمارا بیانیہ, ہماری باتیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ عمل ہے. اور یہ عمل نہ گولیوں کی بچھاڑیں روک سکی, نہ گرفتاریاں روک سکی, نہ جناب جیلیں روک سکی, نہ ظلم و تشدد روک سکا, نہ جناب ہمارے شہیدوں کا خون لے کر روک سکی, نہ ہمارے زخمیوں کو جناب سینے اور جناب جسم پھاڑ کر روک سکی. یہ جناب جاری رہے گا کیونکہ بابا جی فرما کر گئے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن واہ واہ اینج بھی سجن واہ واہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کو بابا جی بیان کر دیے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. نواب شاہ والوں ایک نعرہ ہو جائے تاج